کو ہاٹ کے پریس کے بھائیوں کا بہت مشکور ہوں کہ وہ آج ہماری اس میٹنگ میں شریک ہوئے. ہم نے بنیادی طور پہ یہ اپنی صوبائی کابینہ میں فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ صوبے میں عوام جو ہیں وہ اس وقت بہت پریشانی کے عالم میں ہیں اور یہاں پر جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کی وجہ سے سب لوگ پریشان ہیں. تو اس حوالے سے ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم مختلف اضلاع کا دورہ کریں اور وہاں پہ لوگوں سے اظہار یکجہتی بھی کریں اور وہاں کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر بھی کریں اور یہ بھی ان کو یقین دلائیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم صوبائی حکومت 13 سال میرے خیال میں یہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارے صوبے کی تاریخ میں ایک پارٹی کو اتنا بڑا عرصہ اتنا لمبا عرصہ ایٹ اے اسٹریچ کسی کو نہیں ملا. 13 سال بعد جب حال یہ ہو کہ کل جو دردناک واقعہ سوات میں ہوا کہ وہاں پہ 15 قیمتی جانیں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے 2 گھنٹے کے چلانے اور چیخنے کے باوجود ضائع ہوئی شہید ہوئے وہ میرے خیال میں اس سے صوبائی حکومت کی کارکردگی سارے ملک کو نظر آ گئی ہے. ہم دیکھیں تو احتجاجوں کے لیے تو ریسکیو کے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں, ریسکیو کی گاڑیوں کو استعمال کرتے ہیں, ریسکیو کی کرینوں کو استعمال کرتے ہیں, لیکن جہاں پر ایکچول ریسکیو کا کام ہے وہاں پہ ہمیں اس محکمے کی یا صوبائی حکومت کی مشینری کی کوئی حرکت نظر نہیں آئی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طریقے سے کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ امن و امان کی صورتحال خصوصاً جنوبی اضلاع کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ خراب صورتحال ہے اور اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. صوبائی حکومت کی طرف سے ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ اس طرف توجہ دے رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس وقت بالکل مایوس ہیں. اچھا سر, بے حس بن کر بیٹھے ہیں اور صرف اپنے سیاسی مقاصد کو سامنے رکھا ہوا ہے یا اپنے ذاتی مقاصد کو سامنے رکھا ہوا ہے. عوام کو وہ بالکل بھول گئے ہیں. یہی سیاسی پارٹیوں کے پاس ایک طریقہ ہے کہ انہوں نے ان باتوں کو اٹھانا ہے, ان کو اجاگر کرنا ہے اور یہی ہمارا آج کا ایک مقصد بھی ہے کہ ہم یہ اویئرنیس اور یہ چیز اٹھانا چاہتے ہیں کہ یہ ایشوز جو ہیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. کم چتا سو خبروں کہ داخلہ مفروضے دی لاکھوں مقصد نشتہ زدی فیصلے بارے کے صرف کم قانونی اسپیکٹ سے ڈر جاتا ہے مانے ڈر جاتا ویل غواړم صرف دومره ویل غواړم چې زمونږ د عدالتونو دا حل شوی دی چې بنچ کم مقرر شي نو هغې وخت نه پته ولګي چې فیصله به څه راځي. دویم دا زه ویل غواړم چې د دې فیصلې سیاسي اثرات هم دي او زما په نظر دې سره به نور هم عدم استحکام چې دی هغه به راځي او دې سره څه استحکام به نه راځي. تاسو مطلب دا دی چې یو شی مفروضه ده د دې څه لا پته هم دغه نه لګي. زه صرف دا ویل غواړم چې ما ته چې څه ښکاري قانونا هم دا فیصلو باندې لکه د خلکو هغه اعتماد په عدالتي فیصلو باندې اوچت شوی دی او بیا بل خواته دا هم دغه چې دې سره نور هم دغه به چې دی عدم استحکام به راځي. د آل پارټیز کانفرنس څخه دی دا هم یو ښه تجویز دی. خو زه دا ګڼم چې اول دا ضرورت دی چې عوامو کې یو اویرنس هم پیدا کړی شي او عوام مخکې اعتماد کې صحیح واګیشتلی شي. بیا چې دی بیا په دې باندې آل پارټیز کانفرنسز هم دي نور هم داسې د دې حل شته چې هغه طریقې سره دغه کیدای شي چې یو پریشر بلډ کړی شي چې حکومت ته دا وښیلی شي چې بھئی دې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی. نو د هغې لپاره دا یو پوره کیمپین چلول غواړي
او داغي دا مونږ چې دغه کوو د اویرنس ته خبر کوو دا داغي کیمپین یو حصہ ده څنګه غواړئ چې مطلب خپل یو دغه چې کردار به ادا کوو چې عوام په دې خبرې باندې پوه شي او دغه لپاره به خپل کوشش کوو که آئینی طور باندې صدا سے دغه راځي هغه بیا دغه وخت خبره ده اچھا سر کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بعض اوقات اپنے منصب کے عہدے کا خیال نہیں رکھتے اور ایسے بیانات دے دیتے ہیں اس وقت ساری قوم اس واقعے پر اور اس سانحے پر بہت افسردہ ہے اور خاص کر اس خاندان کا آپ حال کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ 15 لوگ اس کی خاندان کے ایک علاقے کے جب ایسے واقعے میں وہ شہید ہو جائیں تو ان کے اوپر کیا گزری ہوگی. ایسے موقع پہ وزیر اعلیٰ ایک بڑا منصب ہے اور اس صوبے کے ایک چیف ایگزیکٹو ہیں, ان کو ایسا ایک کردار ادا کرنا چاہیے تھا کہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے اور ان کی جو زخم ہے اس کے اوپر مرہم پٹی کرنے کی کوشش کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے بیانات سے سوشل میڈیا پہ تو شاید ان کو کچھ پذیرائی ملے لیکن عوام کے دلوں میں کم از کم پذیرائی ملے. ایک وائٹ واش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس واقعے کی ذمہ داری جو ہے وہ پوری صوبائی حکومت کے اوپر ہے اور اس کی ان کو جواب دینا پڑے گا.